لاہور جمخانہ کلب کے چیئرمین کا فیصلہ ہو گیا۔ سلمان صدیق اور احمد نواز سکھیرا 6 ماہ کے لیے چیئرمین جمخانہ کلب منتخب۔ ڈاکٹر علی رزاق کا نام چیئرمین جمخانہ کلب سے ڈراپ ہو چکا ہے۔ پہلے 6 ماہ کون چیئرمین بنے گا، فیصلہ ہونا باقی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں، کیسر کوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی کیسر کوکر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاہور جمخانہ کلب کی مینجمنٹ کمیٹی کا آج اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں ٹوٹل 12 ممبران تھے جنہوں نے شرکت کی ہے اور 6 ممبران نے سلمان صدیق اور احمد نواز سکھیرا کو 6 ماہ کے لیے چیئرمین منتخب کر لیا ہے اور یہ شو آف ہینڈ کے ذریعے فیصلہ ہوا ہے اور ووٹنگ ہوئی ہے، جس کے تحت احمد نواز سکھیرا اور سلمان صدیق 6 ماہ کے لیے چیئرمین منتخب ہو گیا۔ اب پہلے 6 ماہ سال میں کون رہے گا، اس کا فیصلہ سلمان صدیق اور احمد نواز سکھیرا کے درمیان کل میٹنگ دونوں کی طرف وقت ون ہوگی۔ اس وقت ون میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوگا کہ پہلے 6 ماہ کون رکھے گا، بعد میں 6 ماہ کون رہے گا، لیکن دونوں سلمان صدیق اور احمد نواز سکھیرا جو ہے وہ 6 ماہ کے لیے جو چیئرمین جمخانہ کلب جو ہے وہ منتخب ہو چکے ہیں۔ جی کیسر کوکر، بہت شکریہ آپ کا۔ تمام مسلم سرکاری ملازمین کو تنخواہ 16 مارچ کو مل جائے گی۔ محکمہ خزانہ پنجاب پینشن بھی 16 مارچ کو دے گا، جس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ بالکل، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ تمام مسلم سرکاری ملازمین کو تنخواہ 16 مارچ کو مل جائے گی۔ محکمہ خزانہ پنجاب پینشن بھی 16 مارچ کو دے گا، نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ تمام مسلم سرکاری ملازمین کو تنخواہ 16 مارچ کو مل جائے گی، جبکہ محکمہ خزانہ پنجاب پینشن بھی 16 مارچ کو دے گا۔ شہریوں کو جعلی چالان ایس ایم ایس موصول ہونے کی شکایات۔ سیف سٹی ایس ایم ایس کے ذریعے نقد رقم بینک اکاؤنٹ یا کارڈ کی تفصیلات طلب نہیں کرتا، یہ کہنا ہے ترجمان کا۔ یہ چالان ایس ایم ایس صرف 9915 نمبر سے بھیجا جاتا ہے۔ ترجمان سیف سٹی کا کہنا ہے کہ جعلسازوں کی نمبر 8070 سے جعلی ای چالان پیغامات بھیج کر دھوکہ دینے کی کوشش، کسی بھی مشکوک لنک پر کلک کرنے یا غیر مصدقہ ویب سائٹ پر ادائیگی سے گریز کیا جائے۔ بالکل، ترجمان کا کہنا ہے کہ مشکوک معاملات پر فوری طور پر 15 یا ایف آئی اے سائبر ون سے رجوع کیا جائے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سیف سٹی ایس ایم ایس کے ذریعے نقد رقم بینک اکاؤنٹ یا کارڈ کی تفصیلات طلب نہیں کرتا، ترجمان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، جبکہ ای چالان ایس ایم ایس صرف 9915 نمبر سے بھیجا جاتا ہے۔ جعلسازوں کی نمبر 8070 سے جعلی ای چالان پیغامات بھیج کر دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، کسی مشکوک لنک پر کلک کرنے یا غیر مصدقہ ویب سائٹ پر ادائیگی سے گریز کیا جائے۔ صوبائی وزیر شافع حسین کی سابق وزیر اعلیٰ منظور وٹو مرحوم کی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن آمد۔ اہل خانہ سے منظور وٹو کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے سابق وزیر اعلیٰ میاں منظور احمد وٹو کے انتقال پر بیٹے سابق ایم این اے میاں خرم جہانگیر وٹو اور دیگر اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ شافع حسین نے مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ ان کا کہنا تھا، میاں منظور احمد وٹو کے انتقال پر دلی دکھ ہوا، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول کیفری گراؤنڈ میں طلباء کو سپورٹس پینٹ کا سامان فراہم کیا گیا۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کرکٹ کٹ پینٹ کا سامان اسکول پہنچایا۔ گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول لتھ لائن کیولری گراؤنڈ میں طلباء کو سپورٹس اور پینٹ کا سامان فراہم کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کرکٹ کٹ اور پینٹ کا سامان اسکول پہنچایا۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے کرکٹ کٹس اور پینٹ فراہم کیا ہے۔ سرکاری اسکولوں میں طلباء کو کھیلوں کے ساتھ بہترین تعلیمی ماحول فراہم کیا جا رہا ہے۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے ترک ایئر لائنز کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے، جس کا مقصد کاروباری کمیونٹی کے لیے بین الاقوامی سفر کو آسان بنانا اور ادارہ جاتی تعاون کو مضبوط کرنا ہے۔ معاہدہ ترک ایئر لائنز کے کارپوریٹ کلب پریمیم پروگرام کے تحت کیا گیا ہے۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط لاہور چیمبر کے صدر فہیم الرحمان سہگل اور ترک ایئر لائنز کے جنرل مینیجر عمر اوندرہا بردار نے کیا، جبکہ سینئر نائب صدر تنویر احمد شیخ، نائب صدر خرم لودھی اور ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین رانا شوبان اختر اور آمنہ رنداوا بھی موجود تھے۔ معاہدے کے تحت لاہور چیمبر اور اس کے نامزد نمائندے خصوصی کارپوریٹ سفری سہولیات، خصوصی کرایوں اور کارکردگی کی بنیاد پر دی جانے والی مراحت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ یہ شراکت تجارتی وفود، کاروباری رہنما اور چیمبر کے افسران کے بین الاقوامی نمائشوں، کانفرنسز اور سرمایہ کاری کی تقریبات میں شرکت کو سہل بنانے میں مدد دے گی۔ فہیم الرحمان سہگل نے اس معاہدے کو کاروباری کمیونٹی کے لیے عالمی رابطے کو بہتر بنانے کی طرف ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔ اسپیشل ایڈوائزر ٹو وزیر اعلیٰ مصطفیٰ ڈار نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری دی۔ اسپیشل ایڈوائزر ٹو وزیر اعلیٰ علی مصطفیٰ ڈار جب داتا دربار پہنچے تو مینیجر نعمان سیفی نے ان کا استقبال کیا۔ علی مصطفیٰ ڈار نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔
ملک و قوم کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ مینیجر داتا دربار نعمان سیفی نے علی مصطفیٰ ڈار کی دستار بندی بھی کی۔ علی مصطفیٰ ڈار نے حاضری کے بعد دربار پہ جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ فروری میں ریٹائرڈ لیسکو ملازمین کے اعزاز پر تقریب پر لیسکو چیف انجینئر محمد رمضان بٹ نے خصوصی شرکت کی۔ لیسکو ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والی تقریب میں ریٹائرڈ ہونے والے 29 ملازمین میں پینشن بکس اور واجبات کے چیک تقسیم کیے گئے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر لیسکو انجینئر محمد رمضان بٹ نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر لیسکو چیف نے ریٹائرڈ ملازمین کی خدمات کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملازمین نے زندگی کا قیمتی حصہ کمپنی کے لیے وقف کیا، ادارہ ان کے خدمات کا شکر گزار ہے۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں T20 ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی ناقص کارکردگی، سلیکشن کمیٹی کے رکن علیم ڈار مستعفی ہو گئے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے، جبکہ علیم ڈار نے اپنا استعفیٰ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھجوا دیا ہے۔ جی ہاں، T20 ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی ناقص کارکردگی، سلیکشن کمیٹی کے رکن علیم ڈار مستعفی ہو گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں حافظ شہباز سے۔ جی حافظ شہباز، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، T20 ورلڈ کپ میں قومی کرکٹ ٹیم جو ہے اس کی کل واپسی ہوئی تھی، کچھ پلیئر کی چارج ہے، اس کے بعد جو ناقص کارکردگی کی وجوہات کے اوپر بات کی جاری تھی۔ اس کے بعد اب پاکستان سلیکشن کمیٹی کے جو رکن ہے، سابق ICC لیگ پینل امپائر علیم ڈار جو ہیں، ان کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق علیم ڈار نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ PCB کام کو بھجوا دیا، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید تبدیلیاں بھی دیکھنے میں ملیں گی۔ جی ٹھیک ہے حافظ شہباز، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب رفیق میموریل رمضان المبارک T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ میں لاہور کرکٹ کلب نے اسپیڈ کلب کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ٹاؤن شپ گرین گراؤنڈ پر اسپیڈ کلب کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 148 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ انیس الرحمان 46، عبدالرمیز 46 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ لاہور کرکٹ کلب کے جہانگیر خان نے 4 جبکہ دانیال احمد اور نعمت علی نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں لاہور کرکٹ کلب نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 152 رنز بنا کر میچ میں کامیابی حاصل کر لی۔ دانیال احمد 63 اور مجاہد علی 50 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر توانائی ملک فیصل ایوب کھوکھر کی زیر صدارت اہم اجلاس، وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر قیادت حالیہ اجلاس میں کیے گئے فیصلوں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ۔ صوبائی وزیر کا توانائی منصوبوں میں شفافیت، رفتار اور معیار کو یقینی بنانے پر زور۔ صوبائی وزیر کی محکمہ توانائی کو آئندہ 3 سے 4 سال کا جامع اور قابل عمل روڈ میپ تیار کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ پنجاب کے مختلف چیمبرز آف کامرس سے مشاورت کر کے قابل عمل تجاویز مرتب کی جائے۔ صوبائی وزیر کی جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی، تمام متعلقہ محکمے مقررہ ٹائم لائنز پر عمل درآمد ہر صورت یقینی بنائے۔ زمین کی منتقلی کے لیے SMBR کو فوری مراسلہ ارسال کیا جائے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں راؤ دلشاد حسین سے۔ جی راؤ دلشاد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل جی، وزیر توانائی ملک فیصل ایوب کھوکھر کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر قیادت حالیہ اجلاس میں کیے گئے فیصلوں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر کا توانائی منصوبوں میں شفافیت، رفتار اور معیار کو یقینی بنانے پر زور، جبکہ صوبائی وزیر کی محکمہ توانائی کو آئندہ 3 سے 4 سال کا جامع قابل عمل روڈ میپ تیار کرنے کی بھی ہدایت سامنے آئی ہے۔ پنجاب کی مختلف جو چیمبرز آف کامرس سے مشاورت کر کے قابل عمل تجاویز مرتب کی جائیں، جبکہ انہوں نے مزید کہا ہے کہ تمام متعلقہ محکمے مقررہ ٹائم لائنز پر عمل درآمد ہر صورت یقینی بنائیں۔ زمین کی منتقلی کے لیے جو ہے وہ SMBR کو فوری مراسلہ ارسال کیا جائے۔ صوبائی وزیر کی CM فری سولر اسکیم کو جلد مکمل کرنے کی بھی ہدایت، جبکہ پنجاب حکومت کا اولین مقصد عوام کو معیاری، پائیدار اور سستی بجلی کی فراہمی ہے۔ ویسٹ ٹو انرجی منصوبے سے صنعت، ٹرانسپورٹ اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو براہ راست فائدہ ہوگا۔ صوبائی وزیر کو نجی سرمایہ کاری سے 6 بایو گیس اور پلانٹس کے قیام پر تفصیلی دی گئی۔ 4 پلانٹس لاہور جبکہ 2 فیصل آباد میں گجر گورنمنٹ ماڈل تک قائم کیے جائیں گے۔ 3 ماڈل کمیونٹی بیسڈ بایو گیس پلانٹس بطور منصوبہ جائیں گے۔ اجلاس میں صدیق گورنمنٹ ڈاکٹر ایڈیشنل سیکشن ماڈل اقبال، طارق عثمان اور موجود تھے۔ جی
ठीक है, बहुत शुक्रिया रौदन शाद अपडेट करने के लिए। अब यहाँ पर आपको बताएं, सोलर सिस्टम लेस्को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खतरा बन गए। वफाकी हुकूमत ने सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए कड़ी शराइत आयद कर दी हैं। कंपनी के सिस्टम में ट्रांसफार्मर लोड पर 80% सोलर सिस्टम लगाने की मंजूरी दे दी गई। ट्रांसफार्मर पर लोड ना होने की सूरत में दरख्वास्त को फौरी मुस्तरद किया जाएगा। ट्रांसफार्मर्स के जलने खराब होने का जिम्मा सोलर सार्फिन पर डाला गया। सोलर सिस्टम लेस्को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खतरा बन गए। वफाकी हुकूमत ने सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए कड़ी शराइत आयद कर दी। कंपनी के सिस्टम में ट्रांसफार्मर लोड पर 80% सोलर सिस्टम लगाने की मंजूरी दे दी। नेपटा ने ट्रांसफार्मर्स के लोड पर 80% तक सोलर सिस्टम लगाने की मंजूरी दी। ऑनलाइन पोर्टल पर आने वाली दरख्वास्त पर 24 घंटे में सार्फिन को जवाब देने की हिदायत जारी की है। मरासले में कहा गया कि ट्रांसफार्मर पर लोड न होने की सूरत में दरख्वास्त को फौरी मुस्तरद किया जाए। लेस्को और दीगर कंपनीज में ट्रांसफार्मर्स के जलने या खराब होने का जिम्मा सोलर सार्फिन पर डाला गया है। वाज़ेह रहे कि कंपनीज की रिपोर्ट के रोशनी में 80% लोड पर कनेक्शन देने की मंजूरी दी गई। सरकारी टीचिंग अस्पतालों की सुस्ती या नाअहली, कंप्यूटराइज मेडिको लीगल रिपोर्ट्स मुरतब ना करने का इंकशाफ, मेडिको लीगल केसेस की हाथ से तहरीर तिब्बी रिपोर्ट्स पढ़ना मुश्किल हो गया। फौजदारी केसेस में इंसाफ का अमल मुतासिर होने का खदशा। मेडिको लीगल रिपोर्ट्स लाजमी कंप्यूटराइज टाइप शुदा हो। महकमा स्पेशल हेल्थ का तमाम वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और MS साहिबान को मरासला जारी। सरकारी टीचिंग अस्पतालों की सुस्ती या नाअहली, कंप्यूटराइज्ड मेडिको लीगल रिपोर्ट्स मुरतब न करने का इंकशाफ हुआ। सरकारी टीचिंग अस्पतालों की जानिब से रिपोर्ट्स मुरतब नहीं की जा रही। मेडिको लीगल केसेस की हाथ से तहरीर तिब्बी रिपोर्ट्स पढ़ने में मुश्किलात का सामना है, जिसके बायस फौजदारी केसेस में इंसाफ का अमल मुतासिर होने का खदशा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और MS साहिबान को मरासला लिख दिया। मरासले में कहा गया कि मेडिको लीगल रिपोर्ट्स लाजमी कंप्यूटराइज्ड टाइप शुदा हों। हिदायत के बावजूद कंप्यूटराइज्ड टाइप शुदा रिपोर्ट्स जारी करने पर अमल नहीं हो रहा। मेडिको लीगल रिपोर्ट्स टाइप शुदा फ्राहम न करने पर कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब नए तालीमी साल में भी तुलबा को 100% नई किताबें नहीं मिलेंगी। लाखों तुलबा को पुरानी किताबों पर ही गुजारा करना पड़ेगा। तुलबा को पुरानी किताबें बुक बैंक से फ्राहम की जाएंगी। नए तालीमी साल में 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं जमात के तलबा को 50% दरसी कुतब मिलेंगी। 4थी और 5वीं जमात के तलबा को 80% किताबें मिलेंगी। नर्सरी से 3री जमात के तलबा को 100% किताबें मिलेंगी। 10वीं जमात के तलबा को 100% किताबें मिलेंगी। पुरानी किताबों के लिए स्कूल्स में बुक बैंक बनाया जाए। रवां साल 30 लाख से ज़ायद दरसी कुतब पब्लिशेंस की जाएंगी। क्रिएटिव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ज़ेर तमाम स्काई पावर फुल फैक्ट्री में मकामी मसनूआत के फ़रोग़ के हवाले से सेमिनार का इनेकाद। चौधरी शाफी हुसैन ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। सेमिनार में मकामी मसनूआत के फ़रोग़ के हवाले से तजावीज़ और सिफारशात पेश की गई। सेमिनार में सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन और चेयरमैन पैडमिक ने शिरकत की। चेयरमैन क्रिएटिव ग्रुप इंजीनियर मियां सुल्तान महमूद समेत सनअतकारों की बड़ी तादाद भी सेमिनार में शरीक हुई। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि कारोबार में आसानियाँ पैदा करने के लिए नतीजा खेज इक़दाम किए गए हैं। बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स में हर किस्म की कारोबारी सरगर्मियों के लिए 30 दिन में NOC जारी हो रहे हैं। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारों को खसूसी मराहत हासिल हैं। सेमिनार के इख्तिताम पर इंटर्निस इंजीनियर्स में शील्ड्स भी तकसीम की गई।